ملک کی معاشی بحالی کا مشن، وزیر اعظم کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں، شہباز شریف سے سعودی عرب کے کئی وزراء کی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے معاشی تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے، تجارت بڑھانے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ سعودی وزیر تجارت نے کہا کہ تاجروں اور سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان جائے گا۔ وزیر اعظم سے ریاض میں ملائیشیا کے وزیر اعظم کی بھی ملاقات، مشترکہ وزارتی کمیشن کا اگلا اجلاس جلد اسلام آباد میں کرنے پر اتفاق۔ IMF کی پاکستان کو $1 ارب 10 کروڑ فوری جاری کرنے کی منظوری، IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس واشنگٹن میں ہوا۔ آخری قسط کی منظوری اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دی گئی۔ $9 ارب قرض پروگرام کے تحت $1.9 ارب پہلے ہی مل چکے۔ رقم منتقل ہوتے ہی 9 ماہ پر محیط اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ مکمل ہو جائے گا۔ سعودی عرب اور ایران کے بعد امریکہ کے وفد کی بھی پاکستان آمد، اسلام آباد میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات شروع۔ سفارتی ذرائع کے مطابق 3 رکنی امریکی وفد کی قیادت انڈر سیکرٹری جان باس کر رہے ہیں۔ دورے میں پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کے لیے مفصل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ خطے کی صورتحال اور سیکیورٹی معاملات بھی زیر غور۔ یہ نظام ہمیں قبول نہیں، 2 مئی کو کراچی اور 9 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا اعلان، حلف کے بعد پہلی مرتبہ اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ اصل قیصر کے جلسے کرنے کے مطالبے کی حمایت کر دی، کہا کیا یہ عوام کا نمائندہ ایوان ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ترتیب کردہ ہے؟ اطلاعات ہیں پوری اسمبلیاں بیچی گئیں، کیا فیصلے دیوار کے پیچھے کی قوتیں کریں اور منہ سیاستدانوں کا کالا ہو؟ KP میں امن و امان ٹھیک نہیں۔ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، ہم جنسی جلوس کر رہے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے، ہم لاہور بھی جائیں گے، پنجاب بھی جائیں گے۔ روکو تو روک سکو تو روکو۔ ہمارے ساتھ رویہ ٹھیک نہ کیا تو یہ اسمبلی نہیں چلے گی، لاہور اور کراچی جائیں گے، روک سکو تو روک لو۔ رہنما تحریک انصاف حسرت قیصر کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں چیلنج، بولے ملک نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، تحریک انصاف کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے۔ اسمبلی میں مسترد شدہ لوگ بیٹھے ہیں۔ حسرت قیصر نے 9 مئی کو تحریک انصاف کے خلاف سازش قرار دے دیا، کہا یہ محسن نقوی اور IG پنجاب کا ڈرامہ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی تضحیق کی گئی۔ جناب یہ وہی قانون ہے جب ہم آپ کے دفتر کے باہر ساری رات بیٹھے رہتے تھے اور پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتا تھا، آپ پچھلے دروازے سے نکل کر چلے جاتے تھے، ہمیں پتہ چلتا تھا اسپیکر صاحب چلے گئے۔ یہ شاید اسی طرح کا کوئی قانون۔ آپ تو اپنے چیئرمین کو چھڑانے کے لیے جیل پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، عبدالقادر پٹیل کا حسرت قیصر کو جواب، کہا چاہتے ہیں ایوان کا تقدس بحال ہو، کبھی صبر کا دامن چھوٹنے نہیں دیا۔ تحریک انصاف والے اپنی روایات کو یاد کریں، اپنے دور میں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے تھے، ارکان قومی اسمبلی ایوان میں آ کر اپنی لوکیشن کہیں بھیجا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے 4 سال میں کروڑوں نوکریاں، لاکھوں گھر بنا دیے؟ عوام بے وقوف نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، بات کا مقصد اسٹیبلشمنٹ کو بتانا ہے سیاسی معاملات سے دور رہیں۔ رہنما تحریک انصاف رؤف حسن کی ایک نیوز کے پروگرام ریڈ زون فائل ود فہد حسین میں بات چیت، بولے بانی PTI اپنی قید سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں، کمیٹی بھی بنائی تھی، یہ 1.25 سال پہلے کی بات ہے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ہر ادارے کے اپنے اہداف ہوتے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف چین کا دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف خصوصی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچے۔ نواز شریف دوبارہ سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس 11 مئی کو لاہور میں طلب، اجلاس میں نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کیا جائے گا۔ نواز شریف کا بلا مقابلہ پارٹی صدر منتخب ہونے کا قوی امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا خط سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی آج سماعت ہوگی۔ 6 رکنی لارجر بینچ ہائی کورٹ ججز خط کے معاملے پر سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل، جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان بھی 6 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ آج کیس میں فریق بننے کی 9 مختلف درخواستیں بھی سنے گی۔
الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو آج طلب کر لیا۔ نوٹس میں کہا گیا علی امین گنڈا پور ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اثاثوں سے متعلق وضاحت دیں۔ علی امین گنڈا پور نے عام انتخابات کے لیے جمع کرائے گئے گوشواروں میں غلط بیانی کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی علی امین گنڈا پور کو اسلام آباد پر قبضے کے بیان کی حمایت۔ کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو، کہا علی امین گنڈا پور عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کا اختیار نہیں دیا، انہیں مشاورت ہی نہیں کرنے دی جا رہی۔ پی ایس سی چیئرمین کے لیے انہوں نے شیر افضل کا نام دیا تھا، لیکن ابھی کوئی نام فائنل نہیں کیا، کل تک حتمی نام کا فیصلہ کر لیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی اڈالہ جیل آمد، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، سیاسی صورتحال، صوبے اور پارٹی کے امور پر بات